کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد موجود لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی ناکامی کا منصوبہ بناتے رہتے ہیں اور آپ انہیں تو اپنا ہمدرد سمجھ کر اپنے قیمتی راز بھی بتا دیتے ہیں۔ آج کی جدید دنیا اسے ڈارک سائیکالوجی کہتی ہے، یعنی وہ زہریلا فن جس سے لوگ آپ کے جذبات، آپ کے فیصلوں اور آپ کے ذہن کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے، جس نفسیاتی دھوکے کو سائنس آج سمجھ رہی ہے، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا نے صدیوں پہلے اس کی جڑیں کاٹ دی تھیں۔ اکثر ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ زیادہ خطرناک کون ہے، وہ دشمن جو سامنے سے وار کرے یا وہ دوست جو آستین کا سانپ بن کر ساتھ چلے۔ یقیناً آپ کی رائے اس بارے میں بہت اہم ہے، جو آپ نیچے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، کیونکہ آج کی یہ گفتگو نہ صرف آپ کو ان دشمنوں کی پہچان سکھائے گی، بلکہ اگر آپ بھی علم علی کی روشنی سے ان مکاروں کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں یا علی لکھ کر اس حق کے سفر میں ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آئیے انسانی فطرت کے ان پوشیدہ رازوں کو جانتے ہیں جن سے دنیا آپ کو غافل رکھنا چاہتی ہے۔ ڈارک سائیکالوجی کا سب سے پہلا اور خطرناک ہتھیار چاپلوسی ہے۔ نفسیات دان اسے لو بمبنگ کہتے ہیں۔ مکار لوگ شروع میں آپ کو آسمان پر چڑھا دیتے ہیں، آپ کی ہر بات کی تائید کرتے ہیں تاکہ آپ کی عقل پر پردہ پڑ جائے اور آپ اپنی دفاعی دیواریں گرا دیں۔ وہ آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں، تاکہ آپ ان کے مکمل قبضے میں آ جائیں۔ لیکن حکمت علی اس جال کو ایک لمحے میں توڑ دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو تمہاری ایسی تعریف کرے جو تم میں نہیں، تو یقیناً وہ تمہاری ایسی برائی بھی کرے گا جو تم میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ! کتنا بڑا نفسیاتی نکتہ ہے کہ جو شخص حد سے زیادہ میٹھا بن رہا ہو، وہ دراصل آپ کی سائیکالوجیکل باؤنڈریز کو توڑ کر آپ کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے۔ منافق کی یہ پہچان یہی ہے کہ وہ آپ کی موجودگی میں غلام بنتا ہے اور پیٹھ پیچھے حاکم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک اور فرمان ہے، زبان کا میٹھا ہونا دل کے صاف ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے گرد کوئی ایسا شخص ہے جو ضرورت سے زیادہ مخلص بنتا ہے تو ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ شہد کے قطرے میں زہر چھپانا سب سے آسان ہے۔ آج کے دور میں لوگ آپ کو ذہنی مریض بنانے کے لیے گیس لائٹنگ کا سہارا لیتے ہیں، یعنی آپ کی خوبیوں کو آپ کی خامیاں بنا کر پیش کرنا۔ وہ آپ کو اس حد تک مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ اپنی ہی سوچ اور حقیقت پر شک کرنے لگتے ہیں۔ یہ حسد کی وہ بدترین شکل ہے جہاں حاسد آپ کی شخصیت کو مسخ کرنا چاہتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے حاسد اور مکار کی پہچان اتنی واضح بیان فرمائی کہ کوئی شک باقی نہ رہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حاسد کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری خوشی میں غمگین اور تمہاری تکلیف میں پرسکون ہوتا ہے۔ حاسد شخص آپ کا اعتماد توڑنا چاہتا ہے تاکہ آپ کبھی زندگی میں آگے نہ بڑھ سکیں، لیکن ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو اپنی خودی کو بیدار کرنا ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے انسان کو اپنی پہچان اور خودی کا درس دیتے ہوئے کیا خوب فرمایا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے۔ اقبال ہمیں سکھاتے ہیں کہ اپنی روح کو اتنا طاقتور بنائیں کہ دشمن کی منفی توانائی آپ کو چھو بھی نہ سکے۔ جب آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی نفسیاتی چال آپ کو کمزور نہیں کر سکتی۔ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ کوئی آپ کے ساتھ نفسیاتی کھیل کھیل رہا ہے تو انتقام لینے کے بجائے اپنی اصلاح کریں۔ ہم اکثر غصے میں آ کر اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، جبکہ ڈارک سائیکالوجی کا ماہر یہی چاہتا ہے کہ آپ مشتعل ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان ہے کہ دشمن کو سزا دینے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی کامیابی کو اتنا بلند کر دو کہ وہ خود اپنی آگ میں جل جائے۔
یہی صوفیاء کرام کا راستہ ہے، یعنی اپنی توجہ اپنے مقصد پر رکھنا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اصل جنگ اپنے اندر کے شر سے ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، جس منزل نو عشق پہنچاوے، ایمان خبر نہ کوئی ہو۔ جب آپ عشق الہی میں ڈوب کر مکار لوگوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں تو قدرت خود آپ کی محافظ بن جاتی ہے اور مکار اپنی ہی چالوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ خاموشی وہ ڈھال ہے جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی مینیپولیٹر نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے، مومن کی فراست سے ڈریں کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ڈائریکٹ سائیکالوجی ان لوگوں پر اثر کرتی ہے جن کے دل ایمان کی روشنی سے خالی ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے جذبات سے نہ کھیلے تو اپنی ترجیحات واضح رکھیں۔ مولا علی نے فرمایا، لوگوں کو ان کے عہدوں سے نہیں بلکہ ان کے اخلاق سے پہچانو۔ جو شخص اپنے رب کا وفادار نہیں، وہ آپ کا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا۔ مخلص بنے مگر سادہ لو نہیں، کیونکہ اسلام ہمیں بیدار رہنے کا حکم دیتا ہے۔ دوستو، یاد رکھیے، چراغ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کرن ہی کافی ہے۔ ابو لہبی مکاریوں کو خاکستر کرنے کے لیے اپنے کردار کو اتنا مضبوط کریں کہ کوئی آپ کے ذہن سے نہ کھیل سکے۔ اگر آج کے ان حقائق اور حکمت علی نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری اس کاوش کی پذیرائی کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کوئی اور ان مکاروں کا شکار نہ ہو۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار اور یا علی لکھنا نہ بھولیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اگر آپ نوروی وائس کے اس علمی اور روحانی قافلے کا مستقل حصہ بننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔